ہمارے سے تعلیم کا شکشا کا انتظام کریں کہ وہ دیش مخالف نہ ہو۔ غیر قانونی سمجھتے ہیں کسی بھی چھوٹے بڑے مدرسے میں سرکار کے خلاف یا سرکاری سمپتی کے خلاف نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پاٹھ جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نیت اس میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر سرکار کی نیت صحیح ہوتی تو یہ مدرسے جو ہے وہ ہندوستان ہی میں ہے، ہندوستان ہی کا حصہ ہے۔ کوئی کمی خامی اگر ہے تو پہلے نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز 11 ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ آصف خان۔ جیسا کہ ہردوار ضلع میں مدرسوں کو لے کر پرشاسن کی اور سے لگاتار تابڑتوڑ کارروائی کی جا رہی ہے، اسی کو لے کر آج لنڈورا میں آئی ہے کہ مدرسوں کی مانیتا مدرسہ بورڈ سے ہونا ضروری ہے۔ جن مدرسوں کے پاس شکشا وبھاگ کی مانیتا ہے انہیں بھی سیز کر دیا گیا ہے۔
اگر قانون یہ لازم ہوتا کہ مدرسہ بورڈ سے مانیتا لینا ضروری ہے تو پہلے ہمیں سوچت کیا جاتا، اطلاع دی جاتی اور یہ قانون ہوتا، تو مدرسہ بورڈ سے مانیتا لینا کوئی لازم بھی نہیں ہے۔ پھر مدرسہ بورڈ کا حال یہ ہے کہ 2019 سے لے کر آج 25 چل رہا ہے، 2019 کے بعد سارے مدرسوں کے لوگ پریشان رہے مانیتا لینے کے لیے، مگر مدرسہ بورڈ کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ 2025 میں جا کر میٹنگ ہوئی ہے، تو بہت سے مدرسے اپلائی کیے ہوئے ہیں اور کارروائی ان کی جاری ہے، ان کو بھی سیز کر دیا گیا ہے۔ شاسن دوارا کس بحاف پر سیز کیے جا رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں، کس بحاف پر سیز کیے جا رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیز کرنا ہی اسنویدھانک ہے، اس لیے کہ ہمارے سنویدھان نے تمام اقلیتوں کو اور ملک کے تمام باشندوں کو اپنے مذہب کی تعلیم، تبلیغ، پرچار کا برابر حق دیا ہے، اور وہ اس طرح سے تعلیم کا، شکشا کا انتظام کریں کہ وہ دیش مخالف نہ ہو۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے دیش کے پہلے راشٹرپتی جی ڈاکٹر راجندر پرساد جی، منشی پریم چند، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب یہ مدرسوں میں پڑھ کے آئے تھے، اور ہمیں اس بات پر گورو اور فخر ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں میں، اسلامی مدرسوں میں کوئی پاٹھ ایسا نہیں پڑھایا جاتا جو دیش مخالف ہو یا دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچانے والی کوئی شکشا، کوئی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کے باوجود بغیر کسی قانون کے سہارا لیے ہوئے مدرسوں کو سیز کرنا، کارروائی کرنا اور سب سے اکثریت والی اقلیت کو پریشان کرنا، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ ہم شاسن پرشاسن سے امید کرتے ہیں کہ یہ غیر سنویدھانک کارروائی روکی جائے اور رمضان شریف اور عید کا کم سے کم خیال رکھا جائے، اور مدرسوں کو موقع دیا جائے، اگر ان کے پاس کوئی کاغذات مکمل نہیں ہے تو وہ اپنے کاغذات کی کارروائی مکمل کریں۔ یہاں ان مدرسوں کے ذمہ دار بھی آئے ہیں جن کے مدرسے سیز کیے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے کوئی نوٹس نہیں آیا، تو نوٹس نہ دے کر کارروائی کرنا یہ بھی بات سمجھ سے باہر ہے۔ شاسن پرشاسن کے لوگ سب سے زیادہ بدھی جیوی ہیں اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قانون کی دھجیاں وہیں سے اڑائی جائیں گی تو یہ بات یقیناً ہر آدمی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ پروگرام یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اپنے کلکٹر صاحب، ضلع ڈی ایم سے ملیں گے، ڈی ایم صاحب سے کل ملاقات کریں گے، ان کے سامنے اپنا رونا روئیں گے اور ان سے اپنی بات رکھیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے۔ وہ ان کے بارے میں سنا ہے، بہت اچھے ویکتی ہیں اور قانون کا پالن کرنے والے ہیں۔ جو بزرگوں کے مزار ہیں ان سے عقیدت اور آستھا ہمارے ہندو بھائی بھی رکھتے ہیں، سکھ بھائی بھی رکھتے ہیں، مزاروں کے خلاف کارروائی کرنا بھی یہ بھی اچھا نہیں تھا۔ امید ہے کہ شاسن پرشاسن کے لوگ اس پر بھی روک لگائیں گے۔ دیکھیے جی، اس وقت جو مدرسے کے اندر آئے تھے پولیس والے، تو اس وقت میں موجود نہیں تھا وہاں۔ ایک دوسرے جو قاری صاحب ہیں، وہ نئے قاری صاحب رکھے گئے تھے، اس وقت وہ تھے وہاں، اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں مفتی صاحب، مفتی راشد صاحب، وہ دہرادون سفر میں تھے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے 4 کاغذ مانگ کے، مانیتا وغیرہ کے مدرسے کے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی مفتی صاحب جو یہاں نہیں ہے، ذمہ دار حضرات، اور وہ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات کرا دو ان سے، مفتی صاحب سے۔ تو مفتی صاحب سے بات کرا دی گئی فون پہ ان سے۔ تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جی میں شام تک آ جاؤں گا، آپ مجھے 1 آدھ دن کا وقت دو، کل تک کا وقت دے دو آپ مجھے، جو کاغذات آپ مانگیں گے مجھ سے میں آپ کو دے دوں گا، وہ جمع کرا دوں گا آپ جہاں کہیں گے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں سنی اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تالا لگا رہے ہیں، اگر ابھی دے سکتے ہیں تو دے دیجیے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اتنی بات یہ ہے۔
غیر संवैधानिक चल रहे हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के आईन ने, कानून ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम जो है अपने मजहब की तबलीग, अपने मजहब की इशाअत और अपना धर्म अपने बच्चों को जो है वो सिखा सके। सरकार के इस कदम को क्या कहेंगे आप कि भाई ये कार्रवाई चल रही है? हम इसको गैर कानूनी समझते हैं और हमने ये भी देखा है, मैं मदरसों ही के लाइन का आदमी हूँ, सारी जिंदगी मेरी मदरसे में जो है वो गुजरी है। किसी भी छोटे बड़े मदरसे में सरकार के खिलाफ या सरकारी संपत्ति के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के लिए कोई पाठ जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। आप मानते हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है इन चीजों को लेकर भी? हम समझते हैं कि सरकार की नीयत इसमें जो है वो सही नहीं है। अगर सरकार की नीयत सही होती तो ये मदरसे जो है वो हिंदुस्तान ही में है, हिंदुस्तान ही का हिस्सा है। कोई कमी खामी अगर है तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए था और अधिकारियों की, सरकार की जो है जिम्मेदारी है कि जो कमी खामी है उसको जो है वो सही कराए और सही करा करने का जो है वो मौका दे। सरकार नहीं मानती है ऐसे ही जो सीज मदरसे हो रहे हैं उनको लेकर फिर क्या कहेंगे सर? क्या होगा? वो अगला ये मशवरा हुआ है कि कल इंशाल्लाह, आज तो इतवार है, कल हम अपने डीएम साहब से मिलेंगे जिले के और अपना रोला उनके सामने जो है वो रोएंगे, अपनी बात रखेंगे। नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम कोर्ट जाएंगे जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से। कोर्ट जाने की जो है वो तैयारी चल रही है। जब ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे, जबकि सारे मुसलमान इबादत में लगे हुए हैं और सारी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने मुल्क के प्यार और मोहब्बत के लिए दुआएं जो है वो कर रहे हैं। ईद का त्यौहार साल में एक बार जो है वो आता है, तो जब इस तरह का सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा तो क्या हमें गम नहीं होगा? क्या हमें सदमा नहीं होगा? क्या हमें एहसास नहीं होगा? क्या सरकार हमारी नहीं है? क्या हम सरकार के जो है वो नहीं है? तो ये नहीं, हम पहले कोर्ट जाएंगे। मदरसों पर कार्यवाही को लेकर जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने कहा, उनके द्वारा 1 महीने पहले सर्वे कराया गया था जिसमें 60 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। उनको 1 महीने का समय भी मिल गया था। जिनके कागज पूरे नहीं हैं, वो पूरे करा ले। जिनके द्वारा कागजी कार्यवाही पूरी नहीं की गई, उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है और उनको सीज किया जा रहा है। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज़ वगैरह पूरे कराना, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा ले। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जाए। अब तक कितने